اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی آنی ہے. آپ ہمارے لیے مشکلیں کیوں پیدا کر کے جا رہے ہیں؟ اسی لیے ہم شور مچا رہے ہیں. اور ہمارے لیے مشکلات نہیں، لوگوں کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر کے جا رہے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کیا ہے. میں صرف آپ کو بتاؤں، جب یہ ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا جو نئی اسکیمز تھیں 1945 اس بجٹ میں جو ہم نے کیا تھا، ٹوٹل 5256 تھی. 1945 اسکیمز میں سے 15 اگست سے پہلے جب تک ہم تھے 15 اگست کی لگا دیتا ہوں 947 اسکیمز اپروو ہو گئی تھی. 947. اس لیے کہ ہمارا یہی تھا کہ یار یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے ہم کام سارا کر کے جائیں. لیکن ان 947 اسکیمز میں سے میں صرف آپ کو بتاتا ہوں، ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی پیسہ ریلیز نہیں ہوا، کلچر ٹورزم میں کوئی پیسہ ریلیز نہیں ہوا، ایجوکیشن سکولز کے اندر 1 روپیہ ریلیز نہیں ہوا ہے. سردار شاہ صاحب بیٹھے ان کو اور سعید بھی رہے ہیں، اسٹیپٹا انرجی امتیاز شیخ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں. ہیلتھ میں ہم 6.4 بلین کی نئی اسکیمز کر کے گئے تھے، ریلیز ہوا ہے 43 ملین ابھی تک کہ مجھے اطلاع ہے. اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ میں 25 ارب کی نئی اسکیمیں تھی. اور یہ کیا ہے دیکھیں، یہ موسٹلی اسکیمز ہیں جو سیلاب سے نقصانات ہوئے تھے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. ہمارا صوبہ 20-25 سال پیچھے چلا گیا تھا سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے تھے، اور ہمارا مقصد صرف یہ تھا کسی طریقے سے اس کو جلد، اور ہم کامیاب ہوئے. چیئرمین صاحب کی جو کوششیں تھیں ان کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے. ہم نے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ملک آپ کو یاد ہے نا، ہم وہ IMF سے کتنے $1 ارب کے لیے شور مچا رہے تھے. سندھ حکومت نے $2.2 ارب اسی وہ دوران لے کے دیا، اور وہ پیسے آ گئے، وہ پیسے آئے ہوئے. اب کیا وجہ ہے کہ وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، اور لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم جاتے ہیں نا اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام ہمارے لیے اپروو کرائے ہوئے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بیوقوفی پتہ نہیں کون کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو سزا دے رہا ہے. ہماری التجا، میری التجا صرف اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے کام تیز کرائیں، آپ الیکشن کمیشن سے بات کریں. اچھا، سب سے مزے کی ایک بات میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے 52 ارب روپے رکھے تھے صوبائی اسکیموں کے لیے جو ہمیں صوبے کو دینے تھے. انہوں نے ساری نئی اسکیمز تھیں، اس لیے پرانی اسکیم تو 3.5 سال میں ملی نہیں، اور سونے پہ سہاگا وہ آ گیا. اچھا، باقی صوبوں کو بھی اتنے ہی پیسے ملے، لیکن ان کی پرانی اسکیمیں چل رہی تھی، نئی اسکیم ان کی کم تھی. مطلب نمبرز ہے میرے پاس، اگر ہماری 15 اسکیمیں تھیں نہیں تو ان کی 1 یا 2 تھی ہر صوبے کی. چلو انہوں نے کہا نئی اسکیمیں بند، پرانی چلتی رہے. یعنی جو پرانی اسکیمیں جو دوسرے صوبوں کی وہ چل رہی ہیں سندھ میں، اس لیے کہ نئی اسکیمیں تھیں. پہلے ہمارے ساتھ PTI ناانصافی کرتی رہی سندھ کے لوگوں کے ساتھ، تو یہ انہوں نے ان کی اپروول نہیں دے رہے. میری التجا صرف صوبائی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اور الیکشن کمیشن سے یہ ہے کہ جو چیزیں، اور میں قانون کے بارے میں کافی کلیئر ہوں، یہ کہاں سے منطق بنتی ہے کہ اگر کام ہوگا، اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے کام کیا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے لوگوں کی فلاح کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ اسکیمز، چاہے وہ روڈ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر، اریگیشن سیکٹر، پبلک ہیلتھ، ان سب میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام شاید یہ ہے کہ کام ہوگا تو ایج ملے گا پیپلز پارٹی. ایج پیپلز پارٹی کو ہے، آپ لوگوں کو سزا دے رہے ہیں اس وقت. یہ کام رکوا کے جو الیکشن کمیشن کا ایک سرکولر آیا تھا شروع میں، میرا خیال ہے وہ قانون سے باہر ہے. وہ یہ منطق استعمال کر کے جی فری فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کریں، لوگوں کو آپ سزا نہ دیں. لوگوں کی اس وقت حالت، آپ سب جو بھی رورل ایریا سے تعلق رکھتے جاتے ہوں گے، ادھر جو پرابلمز ہیں
خاص طور پہ کمیونیکیشن اور پبلک ہیلتھ کے حوالے سے، اسکولس کے حوالے سے. سردار شاہ صاحب بیٹھے وہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس اسکولس سیف نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس لیے باہر بیٹھ کے ٹینٹوں میں پڑھا رہے تھے، اس لیے کوئی نقصان نہ ہو. وہ اچھا، جو ایم این آر کا پیسہ اسکولس کا ہم نے مختص کیا تھا، 2000 اسکول کے لیے، وہ سارا ڈائیورٹ کر دیا. اس وقت الیکشن کرانے تو وہ اسکول جہاں پہ ہوں گے پولنگ اسٹیشن، ان کو ریپیئر پہلے کراؤ. یار ٹھیک ہے، الیکشن پرائرٹی ہے، ہماری بھی پرائرٹی ہے، لیکن آپ یہ پیسے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ اگر کسی پولنگ اسٹیشن کو بہتر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے فنڈز دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے فنڈز، ہمارے میننگ جو ہم نے مختص کیے تھے بچوں کی پڑھائی کے لیے. اور یہ میں آپ کو یہ کوئی اتنی بات نہیں نا، یہ اسکول کی 61 اسکیمیں تھیں جن میں سے ایک بھی شروع نہیں ہوئی. آج مجھے کسی نے ابھی بھیجا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈسٹرکٹ میں کہا ہے شروع کر دو. ایک ڈسٹرکٹ کیوں بھائی؟ پورے سندھ میں شروع کرو. کسی ایک ڈسٹرکٹ میں کیوں کرتے ہو؟ مطلب منطق کیا ہے اس چیز کی؟ وہ میرا ربی جانتا ہے، بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو تینوں پروونشل اے ڈی پی، فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے پیسے، اور جو ہمارے اچھا یہ لونز جو ہے نا، اگر آپ جتنا تیزی سے خرچ کریں گے اس کی کمٹمنٹ فی کم ہوتا. یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ پیسے دیے تو اس کے کمٹمنٹ فی چارج کرنے لگتے ہیں. آپ جتنا جلدی خرچ کریں گے وہ کمٹمنٹ فی، آپ کو انٹرسٹ تو دینا ہی ہے نا جب آپ ڈرا کریں گے، وہ کمٹمنٹ فی آپ کو چڑھ دی جاتی ہے. یہ بھی نقصان ہو رہا ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ، اس لیے پیسے تو واپس کرنے ہیں. یہ تو مہربانی کر کے، اور ہم نے جس تیزی سے یہ کام کیا تھا، آپ یہ سوچیں کہ 1.5 مہینے میں یہ ساری اسکیمز میرے پاس وہ موجود ہیں، جو اسکیمز تھی فیڈرل، میرا خیال ہے ادھر ہی میں، ہاں یہ رہی. فیڈرل گورنمنٹ کو پریشرائز ہی کر کے میں کہا ہے 27 جون کو 2023 کو ہم نے کوسٹل ہائی وے والی اسکیم 16 ارب روپے کی، سانگڑ سے روڑی وایا منڈ جمراؤ 12.5 ارب روپے کی، اور خاص طور پہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں 7.8 بلین کے روڈز. یہ اسکیمیں 27 جون 2023 کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے اپروو. اس وقت میں نے اسحاق ڈار صاحب سے کہا، پریشر ڈالا، انہوں نے ایکنک سے اپروو کیے سارے، لیکن ریلیز زیرو. تو مقصد آج کی پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ میں آپ دوستوں سے مدد لوں کہ یہ سندھ کے لوگوں کا کیس جو ہم اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سیلاب متاثرین کا کیس، یہ جو ہاؤسنگ کی اسکیم ہے اس کے اندر بھی ابھی بہت، یہ ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے، میں پھر ریپیٹ کر دوں، 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہ صرف گھر بنائیں، آپ ان کو مالکانہ حقوق بھی دیں. سرکاری زمین، جس کا گھر سرکاری زمین پہ، سارا سروے کیا تھا، ہفتوں میں یہ کام کیا ہم نے، لیکن وہ ہر چیز کو ایسا بریک لگ گیا ہے، اور صرف اس لیے کہ انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا میرے حساب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کوئی نئی پالیسی ڈیسیجن لینا کام نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے افیئرز میں یہ آتا ہے نا کہ آپ کام کرائیں، جو اپرووڈ پروجیکٹس ہیں ان کو تیز کریں، ان کو اپنی پیس تیز نہ کرتے، اپنی پیس پہ تو چلنے دیں. آپ نے تختیاں لگانی ہیں، جا کے لگائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ آپ کی اپنی ہے کہ وہ درست ہے کہ غلط ہے. کیئر ٹیکر وزیر کو جا کے کہیں تختی لگانا، وہ آئی ڈونٹ نو، وہ ان کی مرضی، میں کسی پہ تنقید بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اپنا کام ہے، آپ کی ساری ڈیولپمنٹ کی اسکیمز کی اپروول رک گئی ہوئی ہے. آپ نے جو ڈی ڈی ڈبلیو پی یا پی ڈی ڈبلیو پیز کرتے تھے وہ روک دی گئی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں. کیوں جی؟ الیکشن کمیشن نے میرے نہیں خیال ہے منع کیا ہے. بھائی آپ اپنا ڈے ٹو ڈے کام کریں نا، یہی تو کام ہے. باقی کام کیئر ٹیکر کا کیا ہے؟ کوئی پالیسی آپ مجھے بتائیں، پالیسی ڈیسیجن لے نہیں سکتے. آپ ڈے ٹو ڈے افیئرس، کہیں خرابی نظر آتی ہے آپ اس کو درست کریں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کسی کو بھی. لیکن آپ اس صوبے کے لوگوں کو
سزا نہ دیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹ کی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں نا، اس صوبے، نہ صرف اس صوبے کے لوگ، یہ اگلا الیکشن اور انشاءاللہ جلد ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. آپ نے دیکھو کہ باقی ساری جماعتیں جو ہیں نا، آپ چاہے جو کچھ، ہمارا اپنا ایک پلان ہے، آپ جو کچھ سوچ لیں، باقی جماعتیں اس وقت نہیں ہیں تیار، کوئی الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگلا الیکشن جیت کے وفاق میں بھی حکومت بنا کے دکھائیں گے. میرا خیال ہے میں سعید سے ریکویسٹ کروں گا، سعید انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، سعید ایک سوال